ہم سب آپ کے علم میں ہے کہ ترکی کی ایک انتظامی عدالت نے آیا صوفیہ کے بارے میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ اس کو میوزیم کے بجائے اب اس کی اصل مسجد کی طرف لوٹا دیا جائے جو 1935 سے پہلے اس کی یہ حیثیت تھی۔ اس پہ جو نقطہ نظر سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ یہ فیصلہ درست ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسجد کو میوزیم میں کنورٹ کیا گیا تھا، اور اگرچہ اس کی ابتدا ایک چرچ کے طور پہ ہوئی تھی، لیکن جس وقت سلطان فاتح نے اس کو فتح کیا قسطنطنیہ کو، تو ہماری فکر کی روح سے جب آپ کسی جگہ کو فتح کرتے ہیں تو آپ اس کے مالک ہوتے ہیں، تو مسلمانوں نے تصرف کر کے چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ اب وہ مسجد ہی تھی جس کو میوزیم بنایا گیا تھا، اور اس میوزیم کو دوبارہ مسجد بنا دیا گیا۔ اس پہ دینی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس کا امپیکٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اوور آل جو مسلم دنیا میں اثرات ہیں اس کے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ کاش محمد فاتحی نے یہ کام نہ کیا ہوتا۔ یعنی دنیا میں جو بھی عبادت گاہیں ہیں وہ مسیحیوں کی ہوں، یہودیوں کی ہوں، ہندوؤں کی ہوں، مسلمانوں کی ہوں، ان کا احترام ہونا چاہیے، اور عبادت گاہیں نہ تو منہدم کرنی چاہیے، نہ ان پر قبضے کر کے ان کو دوسری عبادت گاہوں میں بدلنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسانی ضمیر اس کو کسی حال میں قبول نہیں کرتا۔ یہ صحیح ہے کہ ایک فاتحین کی شریعت رہی، وہ جب ملکوں کو فتح کرتے تھے تو مالک ہو جاتے تھے، لوگوں کی جان کے مالک، آبرو کے مالک، ان کو غلام بنا لیتے تھے، شہر کے شہر قتل عام کی نظر ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ سب چیزیں کیا اخلاقی لحاظ سے قابل قدر ہیں؟ ان کو اس حیثیت سے پیش کرنا چاہیے۔ ایسے تمام معاملات میں اب دنیا کو آگے بڑھنا چاہیے، اور ہمیں یہ روایات قائم کرنی چاہیے۔ ہم ماضی کو تو نہیں تبدیل کر سکتے، جو ہوا سو ہو گیا، لیکن آگے یہ روایات قائم کرنی چاہیے کہ ہم عبادت گاہوں کی عزت کرنا سیکھیں۔ یہ در حقیقت انسان کی آبرو کی عزت ہے۔ یعنی میں اپنی عبادت گاہ کے ساتھ محبت کا ایک تعلق رکھتا ہوں، وہ میری شناخت ہوتی ہے، وہ میرے مذہب کی علامت ہوتی ہے۔ تو جب آپ اس کی توہین کرتے ہیں یا اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں تو اصل میں آپ میری توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انسانوں کی عزت، آبرو، یہ اللہ کے ہاں بڑے احترام کی چیز ہے، اس کا ہر وقت لحاظ رکھنا چاہیے، کوئی باعث ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ نے حکم دے دیا، اللہ نے کسی قوم کو سزا کا فیصلہ کر لیا، یہ وہ سب چیزیں جن کے لیے پھر اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے۔ پیغمبر اللہ کا وہ حکم پہنچاتے ہیں، اس میں آپ کسی عبادت گاہ کے خلاف اقدام کرتے ہیں یا اس عبادت گاہ میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم نے جو عبادت گاہ بنائی تھی وہ توحید کا مرکز تھا، اس کو بدقسمتی سے اس کے متولیوں نے ایک بت خانے میں تبدیل کر دیا۔ اللہ نے اپنا آخری پیغمبر بھیجا، اس کے ذریعے سے حجت تمام کی۔ جب حق آخری درجے میں واضح ہو گیا تو پھر اس کے بعد اعلان کر دیا کہ یہ سرزمین عرب ہم نے اپنے لیے خاص کر لی ہے، اب یکون الدین کلہ للہ، یہاں دین اللہ ہی کا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر مدینے میں کچھ لوگوں نے مسجد زرار بنائی تو اللہ کے حکم پر اس کو مسمار کر دیا گیا۔ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم پر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی نوعیت بالکل الگ ہے۔ باقی جہاں تک دنیا میں ہے وہاں پہ عام اخلاقی اصول ہی کار فرما ہوں گے، اور اس میں یہی ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی جگہ پہ اپنی سلطنت قائم کرتے ہیں، آپ جاتے ہیں سلطنت قائم کرتے ہیں، بجائے خود ایک ایسی چیز ہے جس پر بحث ہونی چاہیے۔ کسی ملک پر حملہ کرنے کا بھی کوئی جواز ہونا چاہیے، لیکن چلیے آپ یہ کہتے ہیں کہ استبدادی حکومتیں ہیں، ایک آئے پھر دوسرے نے آ کے ان کا تختہ الٹ دیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ ابراہیم لودھی کوئی لوگوں کے انتخاب کرنے سے منتخب ہوئے تھے، نہ بابر کو ہندوستان کے لوگوں نے دعوت دی تھی۔ تو یہ تو ایک زمانے کا چلن تھا، اسی طرح سے ہوتا تھا۔ تاہم یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسی چیزوں کو بجائے اس کے کہ جواز دیا جائے، یہ خیال کیا جائے کہ ماضی کا قصہ ہے، اور اس میں اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو آئندہ ہم اس کو نہ دہرائیں۔ اب اس جگہ پہ آ جائیے کہ جہاں پر اس کو ایک میوزیم میں تبدیل کیا گیا۔ میرے نزدیک یہ اقدام بالکل غلط تھا۔ یعنی عبادت گاہ ہے نا، اگر اتا ترک یہ فیصلہ کرتے کہ میں اس کو ایاز صوفیہ کی حیثیت سے بحال کر رہا ہوں تو یہ تو کوئی بات ہوتی، اس کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا تھا کہ ان کا اقدام درست ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک عبادت گاہ کو اس کی اصل پر بحال کرنا تھا۔ لیکن ایک مسجد جو کئی سو برس سے مسجد بن چکی ہے، اس کو آپ نے میوزیم بنا دیا۔ تو اس وجہ سے اگر آپ اس پہلو سے
ماضی کو نظر انداز کر کے دیکھیں تو عدالت کے فیصلے پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے اصل میں اس کی اصل حیثیت ہی کو بحال کیا ہے. دوسرا پہلو یہ ہے، یہ تو قانونی پہلو ہے، اس لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. دوسرا پہلو کیا ہے، وہ یہ کہ اس وقت کیا پیغام دیا گیا ہے، دنیا میں لوگ اس کو کس طرح سے دیکھیں گے. یہ ظاہر ہے سیاسی مسائل ہیں. کوئی قوم اپنے حالات کے لحاظ سے اس کا فیصلہ کرتی ہے، اس کا ادراک کرتی ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا، آپ یہ خواب دیکھ سکتے ہیں کہ اردگان صاحب بھی گویا یہ مقدمہ پیش کر دیتے کہ ہم فتوحات کے اس زمانے کے اوپر خط تنسیخ پھیر رہے ہیں، ہم اس کو اس صورت میں بحال کر رہے ہیں، مسیحی آئیں اور اس کا نظم سنبھال لیں. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک عبادت گاہ کو میوزیم میں تبدیل کرنا یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں تھا. اس لیے قانونی لحاظ سے تو ہم اس پر اعتراض نہیں کر سکتے. سیاسی مسئلے کے اعتبار سے بہت کچھ گفتگو ہو سکتی ہے، اور وہ اس وقت مسئلہ پیدا بھی ہوا ہے. یونیسکو بھی اعتراض کر رہا ہے، باقی دوسرے بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں. ان میں وزن بھی ہو سکتا ہے، اور مسلمانوں کی مصلحتوں کے لحاظ سے ان کا لحاظ بھی رکھا جا سکتا ہے. تاہم قانونی طور پر عبادت گاہ کو بحال کیا گیا ہے، اور عبادت گاہ کو عبادت گاہ ہی رہنا چاہیے، الا یہ کہ اس عبادت گاہ کو قائم کرنے والے کسی وقت اپنی آزادانہ مرضی سے یہ فیصلہ کریں کہ ہم اس عبادت گاہ کو یہاں سے منتقل کر رہے ہیں یا ہم اس کو عبادت گاہ کی حیثیت سے ختم کر رہے ہیں. کسی کو بزور یا قانون کی طاقت سے یہ کام نہیں کرنے چاہیے. اچھا غلام صاحب، یہ جو کہا جاتا ہے کہ دینی قانون میں اس بات کی اجازت ہے کہ جب کہیں پر کوئی سلطان کسی علاقے کو فتح کر لیتا ہے تو اب وہ اس کی ملکیت ہے، اس کو حق تصرف حاصل ہے. یعنی سلطان فاتح کے اقدام کو دینی اور فقہی لحاظ سے جواز مہیا کیا جا رہا ہے. آپ نے کہا کہ بہتر ہوتا وہ نہ کرتے، لیکن اگر دینی لحاظ سے ان کو یہ حق تھا تو پھر کیوں نہ کرتے؟ دین کے ماخذ کیا ہیں؟ قرآن مجید. اس میں کس جگہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ حق ہوتا ہے؟ یعنی آپ کسی علاقے پر حملہ کرتے ہیں تو اس کے جواز کی دلیل دیجیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اذن دیا، اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر اتمام حجت کے بعد عذاب کا فیصلہ کر لیا، تو اللہ کے فیصلے ہیں نا. اس میں آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کہاں ہے. کسی پیغمبر کی وساطت سے آئے گا، اس کی کتاب میں آئے گا. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دین میں یہ اصول قائم کیا گیا ہے، تو دین میں یہ اصول کہاں قائم کیا گیا ہے؟ یعنی اس اصول کو کیا قرآن نے بیان کیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے اقدامات کے بارے میں بارہا واضح کر چکا ہوں کہ ان کا تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دعوت کی تفریح کا سا ہے. یعنی وہی گویا بات ہے جس کی فرع کے طور پر انہوں نے بعض اقدامات کیے ہیں، لیکن میرے علم میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب اس کی نشاندہی کرے. میں بھی تاریخ کا طالب علم رہا ہوں کہ جزیرہ نما عرب سے باہر نکل کر انہوں نے کسی عبادت گاہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہو. میرے علم میں نہیں، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، وہ کر بھی نہیں سکتے تھے. تو یہ بات تو صحابہ سے اگر کسی نے اخذ کرنی ہے کہ انہوں نے کیا کیا، حال ہے کہ ان کے اقدام کی نوعیت بھی عام فاتحین کے اقدام کی نہیں ہے. وہ اذن الہی سے ہوا ہے اقدام، رسول اللہ نے معمور کیا انہوں نے اس اقدام پر. وہاں خدا پیچھے کھڑا ہے. جزیرہ نما عرب کی اگر کوئی خاص حیثیت ہے تو اس کے لیے خدا کی سند موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص حیثیت ہے تو اس کے لیے خدا کی سند موجود ہے. قرآن مجید نے اگر کسی جہاد قتال کا حکم دیا ہے تو اس کے لیے خدا کی سند موجود ہے. اس کے سوا پھر شریعت کہاں سے آئے گی؟ تو میں تو ایسی کسی شریعت سے واقف نہیں ہوں، اور صحابہ کرام کے عمل میں بھی میرے علم کی حد تک ایسی کوئی چیز نہیں. ٹھیک. جناب صاحب، جب یہ کہا جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کا معاملہ مختلف ہے اس لیے کہ اس کے اوپر جو طاقت اور قبضہ ہے وہ تو 1928 کے بعد ہوا ہے، جب قبضے کو دنیا کے اجتماعی ضمیر نے ماننے سے انکار کر دیا. لیکن اس معاملے میں تو ہمارا اس پر جو قبضہ ہے وہ اس معاہدے سے پہلے کا تھا، لہٰذا یہاں پر تو ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ 1928 کے بعد والے معاہدے کے تحت مسجد اقصیٰ کو وہ حیثیت دی جائے، لیکن دوسری جگہ پہ ہم پرانی نفسیات کو سامنے رکھیں. تو یہ تضاد کے ساتھ کہ ہم دنیا کے ضمیر کو متوجہ کر سکتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ اور ہمارے وہ مقامات جہاں پر یہ معاملہ ہوا ہے ان کو آپ آزاد کروائیں. اس میں دیکھیے دو اپروچز ہیں. ایک ہے قانونی اپروچ. قانونی اپروچ تو یہی ہوتی ہے اس وقت کیا قانون ہے، ماضی میں کیا قانون تھا، فتوحات کے زمانے میں کیا چیز تھی جس کو عام طور پر دنیا کا عرف سمجھا جاتا تھا، اور اب اگر 1928 کے بعد بین الاقوامی قانون میں تبدیلی آئی تو کیا ہے. تو قانون کی سطح پر تو یہ حوالے ٹھیک ہوں گے، لیکن یہاں گفتگو کیا قانون کی سطح پہ ہو رہی ہے.
اخلاقی اصولوں پر ہو رہی ہے۔ اگر کوئی شریعت کا حکم ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ماخذ پوچھا جائے گا۔ آپ کسی چیز کو قانون کی طرف وابستہ کرتے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے۔ قانون صحیح بھی ہوتے ہیں، قانون غلط بھی ہوتے ہیں۔ اس وقت جو قانون بنا ہے وہ بھی ظاہر ہے اس سے بالکل برعکس ہے جو اس سے پہلے تھا، تو ان میں سے کوئی ایک ہی طریقہ صحیح ہوگا نا۔ وہ قانون تو غلط بھی ہوتے ہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں۔ قانونی طور پر میرا ایک اقدام درست ہو سکتا ہے قانونی طور پر، لیکن کیا وہ اخلاقی طور پر بھی درست ہو جائے گا؟ کیا وہ اللہ کے دین کی روح سے بھی درست ہو جائے گا؟ تو جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ چیز اللہ کے دین کی روح سے صحیح ہے یا اللہ کے دین کی روح سے اس کی اجازت ہے، تو وہاں آپ کو شریعت کے ماخذ بتانے پڑیں گے، یعنی آپ کو قرآن مجید بتانا پڑے گا، آپ کو وہاں رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بتانا پڑے گا۔ وہاں یہ لازم ہے کہ آپ ایسے ہی بات کریں۔ اگر آپ عام اخلاقی اصولوں پر بات کریں گے تو انسان کا جو عالمگیر احساس ہے وہی ظاہرہ بنیاد بنے گا، یعنی میں جن چیزوں کو درست یا غلط سمجھتا ہوں وہ میرا حادثہ اخلاقی ہے جو اس پر فتویٰ دیتا ہے، اس کے استقراء کے نتیجے میں کچھ چیزیں اخلاقی طور پر دنیا میں مانی جاتی ہیں، تو پھر آپ ان کا حوالہ دیں گے۔ قانون کا حوالہ دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کی بات کے پیچھے نہ شریعت ہے نہ اخلاق ہے۔ تو قانون تو بہرحال غلط بھی ہوتے ہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں۔ میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ ہر قانون اخلاقی اقدار کے خلاف ہوگا یا ہر قانون شریعت کے خلاف ہوگا، لیکن قانون کا حوالہ تو بس یہ بتاتا ہے کہ اس پر قانونی گرفت نہیں ہو سکتی۔ یعنی 1928 سے 3-4 سال پہلے اگر اسرائیل قائم ہو جاتا تو ہمارا پھر اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن میں تو اس وقت بھی اعتراض کرتا۔ ظاہر ہے کہ اگر اخلاقی اصولوں پر اعتراض کریں گے تو وہ ابدی ہے، اگر شریعت کی بنیاد پر اعتراض کریں گے تو وہ خدا کا حکم ہے، اور اگر آپ قانون کی بنیاد پر اعتراض کر رہے ہیں تو میں نے عرض کر دیا کہ قانون تو ٹھیک ہے، بالکل قانون کے لحاظ سے ایک عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے، قانون کے مطابق اس وقت مسجد اقصیٰ کا معاملہ ہے، اس میں وہی حوالہ دیا جائے گا۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ قومی ریاست، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی اس وقت کے پریویلنگ قانون کا حوالہ ہے۔ اس وقت آپ نے یہ بات مان لی ہے ایک قانون کی حیثیت سے، لیکن یہ کیا کوئی شریعت کا حکم ہے؟ یعنی قومی ریاست یا نیشن سٹیٹ کیا شریعت نے پیدا کی ہے، یا ہم شریعت کی روح سے پابند ہیں کہ قومی ریاستی کو قائم کیے رکھیں، ہم اس پر نظر ثانی نہیں کر سکتے؟ یہ دنیا کے اندر کچھ چیزیں واقع ہوتی ہیں، وہ بعض اوقات قابل اعتراض ہوتی ہیں، بعض اوقات قابل اعتراض نہیں ہوتی۔ مثلا اگر یہ قانون بن گیا ہے کہ اب دنیا میں کوئی قبضہ کر کے اس کو اپنی جائز مملکت نہیں قرار دے سکتا، یہ بہت اچھا قانون بنا ہے، اس کی اخلاقی بنیاد بھی بڑی محکم ہے، لیکن اگر اس کے بالکل برخلاف کوئی قانون بنے گا تو اس پر بحث ہوگی، اعتراض بھی ہوگا۔ تو قانون کا حوالہ اس لحاظ سے تو بالکل درست ہوتا ہے کہ قانونی طور پر مجھے استحقاق حاصل ہو گیا، میں مقدمہ قائم کروں، میں اپنی بات کروں، میں یہ کہوں کہ یہ بات ایسے ہونی چاہیے، لیکن اخلاقی حوالے وہ قانون کی تاریخ سے شروع ہی نہیں ہوتے، وہ تو انسان کے ضمیر سے شروع ہوتے ہیں۔ اور دین کا حوالہ دینا ہے تو پھر آپ کو یا قرآن بتانا پڑے گا یا آپ کو رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بتانا پڑے گا، پھر وہ اللہ کی شریعت قرار پائے گی۔ کسی خاص دور کی فقہ، کسی خاص دور کا عرف وہ شریعت نہیں بن سکتا، اور اس پر مجھے حق حاصل ہے، آپ کو حق حاصل ہے کہ ہم اخلاقی اصولوں کے لحاظ سے بھی بحث کریں۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جزیرہ نما عرب کو مسلمانوں کے وطن کی حیثیت سے خاص رہنا چاہیے۔ اللہ کا فیصلہ ہے جو اس کے پیغمبر نے بتایا کہ لا یجتمع فیہ دینان، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو استدلال اس سے ہے، اس استدلال پر کوئی آدمی جو اللہ کے دین کو نہیں مانتا وہ تو گفتگو کر سکتا ہے، لیکن بہرحال جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم چونکہ اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں، پیغمبر کے ارشادات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار کا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ ہمارے پاس ہے، اس کے لیے ہم جان دے دیں گے۔ لیکن جہاں خدا کا فیصلہ موجود نہیں ہے، پیغمبر کا فیصلہ موجود نہیں ہے، وہاں اخلاقی اصولوں پر چیزوں کے اوپر تبصرہ بھی ہوگا اور ان کے صحیح یا غلط ہونے کی بات بھی کی جائے گی۔ قانون کا معاملہ وہی ہے کہ وہ صحیح بھی ہوتا ہے، وہ غلط بھی ہوتا ہے۔ کبھی اس کا حوالہ دیا جاتا ہے تو اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ صحیح ہوتا ہے، اس کی پیروی ہونی چاہیے، اور کبھی اس کا حوالہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ جب ایک قانون کو میں نے آپ نے مان لیا، میں مثال کے طور پر اگر پاکستان میں رہتا ہوں تو وہاں کے قانون کی پابندی مجھ پر لازم ہے، یہ ایک بالکل دوسری چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ قانون مجھے درست نہ لگتا ہو،
میں اس قانون کو تبدیل کروانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اخلاقی اصول یہ تقاضا کرتے ہیں کہ میں ایک مملکت کا شہری ہوں تو میں اس قانون کی پابندی کروں گا۔ تو قانون کا حوالہ یہاں بالکل درست ہے۔